الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا ڈالے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفات یا 9 ذی الحجہ کا روزہ اس بار پاکستان اور انڈیا میں جمعہ کے دن ہوگا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے روک رکھا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو اس دفعہ پھر روزہ رکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا ویسے تو ممنوع ہے، لیکن جو جمعہ کے ساتھ 1 دن پہلے کا روزہ رکھے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھے تو اس کے لیے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، نہ اس سے پہلے جمعرات کا، نہ اس کے بعد ہفتہ کے دن کا، تو یہ وہ چیز ہے جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن کا روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ جمعہ کا دن ہے، بلکہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ یہ یوم عرفات ہے، یا اس آدمی کی عادت ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن ناغہ کرتا ہے، اور اس کی ترتیب میں جمعے کا دن ان دنوں میں سے آیا جن دنوں وہ روزہ رکھا کرتا ہے، تو یہاں پہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہوگا۔ تو اس بار جو لوگ پاکستان انڈیا میں جمعہ کے دن کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم عرفات یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کے عین مطابق ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔